السلام علیکم، میں رضی حسن، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا ریزن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کالز آ رہی تھیں 7E کے حوالے سے، اور جو سرٹیفکیٹ اس کا لینا ہے اس کے حوالے سے۔ تو میں نے سوچا اس کو دوبارہ سے ریکیپ کر دیتے ہیں، کیونکہ 7E جو سیکشن ہے وہ کافی کنسرن ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے، میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا۔ چارج آف ٹیکس سے جو ڈیل کرتا ہے سیکشن، اس میں سیکشن 4 بھی ہے کہ ٹیکس آن ٹیکسیبل انکم، تو اسی میں سیکشن 7 بھی آتا ہے۔ سیکشن 7 ہی کوئی نیا سیکشن نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود ہے۔ اس کے اندر شپنگ اور ایئر لائن فار ریزیڈنٹ اینڈ نان ریزیڈنٹ کی بات ہے، اس کے اندر پروفٹ آن ڈیٹ کی بات ہے، اس کے اندر سیکشن سی جو ہے 7C جو ہے وہ ٹیکس آن بلڈر کی بات ہے، سیکشن 70 ٹیکس آن ڈیولپر کی بات ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک نیا سیکشن 7E ایڈ کیا، ڈیمڈ انکم، یعنی کہ خیالی انکم، کہ اگر یہ انکم ہو تو اس پہ جو ٹیکس دیا جائے۔ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سے سمجھ لیں تو اس میں جو اس کی میکینکس طے ہوئے وہ یہ ہوئے کہ جو پراپرٹیز پہلے سے ڈکلیئرڈ ہیں یا دوسری جو پراپرٹیز ہیں جنہوں نے، ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا، ان کا سائز بتایا جائے گا، اور فیئر مارکیٹ کا جس کا SRO کے تھرو نوٹیفائی کیا ہے اس کے حساب سے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو نکالی جائے، اور اس کا پھر 1% ٹیکس دیا جائے۔ اب اس میں ڈسپیوٹ ہوا، سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ ان فیور آف FBR آیا، اور لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آن گراؤنڈس آف آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنس کے، اور ان کی کچھ کیوریز ہیں، وہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اس کے حساب سے وہ انہوں نے وہاں اس کو ہولڈ کر دیا۔ اب سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ میں کیس ہے، کیس کنٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ ایک نئی چیز یہ ہوئی کہ ایک سیکشن ایڈیشنل جو ایڈوانس ٹرانزیشنل ٹیکسز ہیں اس کے اندر سیکشن 236C جو ریلیٹڈ ہے پراپرٹی کو سیل کرنے کے حوالے سے، اس میں ایک سیکشن سب سیکشن ایڈ کر دیا گیا، سیکشن 2A، اور اس میں یہ پابند کر دیا گیا تمام ان اتھارٹیز کو جو ٹرانسفر کر سکتی ہیں پراپرٹیز کو، کہ وہ پہلے ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ لیں گی سیکشن 2A میں، فارم A کر کے یہ بھی ایڈیشن ہوئی۔ اس میں ایک اور کیوس مچا، بہت پرابلمز ہوئیں، اور پھر اس کے بعد فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سسٹم سے خود ہی وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا۔ پہلے مینولی جا کے کمشنر سے لینا پڑ رہا تھا، جس کے اندر بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے۔ تو اب اس کے میں آسان پروسیجر بتا دیتا ہوں کہ دونوں آپشنز موجود ہیں سیکشن 7E فار فائلرز، آپ اگر دیکھیں گے، اور نان فائلرز کے لیے بھی اگر وہ پراپرٹی سیل کر رہے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے پورا ایک فارمز اویلیبل ہیں FBR کے اوپر، IRS کے اوپر۔ فائلرز کے اندر یہ ہے کہ جب وہ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کیپٹل ایسٹ کا ایک انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے، اس کیپٹل ایسٹ کو جب آپ کلک کریں گے تو سیکشن 7E کا فارم کھل جائے گا۔ اس میں آپ پراپرٹیز کی ڈیٹیل ڈالیں، اس کا سائز امپورٹنٹ ہے، کس جگہ وہ لوکیٹڈ ہے، اس لوکیشن کا، جیسے کراچی ہے یا کہیں اور، تو وہ آپشن دیتا ہے، اس کو آپ پک کریں، اور اس کے حساب سے ایک ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا۔ اس ٹیکس کا جو سسٹم سے آتا ہے اس میں اب کچھ ایکسکلوژنز بھی ہیں۔ ایک پراپرٹی کوئی سی بھی آپ ایگزمپشن لے سکتے ہیں، دوسرے اپنی جو آفس ہے، کمرشل جہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، فیکٹری، اس کو بھی ایگزمپشن لے سکتے ہیں۔ پلس یہ کہ اگر کوئی پراپرٹی اسی سال میں خریدی گئی سیکشن 236 تو اس کو بھی ایگزمپشن مل جائے گی، اسے ایگزامپٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اور وہ پراپرٹیز جو یعنی آرم فورسز کے حوالے سے، پروونشل گورنمنٹ اور سول گورنمنٹ کے حوالے سے، ان کو بھی ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں۔ تو جہاں پہ ایگزمپشنز ہیں ان ایگزمپشنز کو ایکسکلوڈ کرنے کے بعد جو پراپرٹیز ہیں، اور پلس یہ کہ اگر رینٹ بھی آ رہا ہے کسی پراپرٹی کو تو وہ بھی ایکسکلوڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو پراپرٹیز بچتی ہیں اس پہ اگر 2.5 کروڑ کی یا اس سے زیادہ کی اس پہ ویلیو بنتی ہے تو اس کا فیئر مارکیٹ کے حساب سے جو ویلیو بنی ہے اس کا 1% آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ جب اس کو آپ فارم کو فل کر لیں گے تو اسی میں آپشن موجود ہے جس کے اندر PSID وہ جنریٹ کرتا ہے، جیسے آپ ٹیکس بھرتے ہیں تو سسٹم خود بخود ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا۔ تو اب فزیکلی آپ کو بہرحال وہاں نہیں جانا پڑے گا۔ اب اس میں جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کے حوالے سے۔ ویسے تو 7E نان ریزیڈنٹس کے اوپر نہیں لگتا، لیکن اس کے بعد ان پہ اور کیا ٹیکسز لگتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اب ان کو ہم فوکس کریں گے کہ ان کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ اگر ٹیکس کو مینیج کرنا ہے لا فلی تو کس طرح کرنا چاہیے۔ 3 SROs اس کے اوپر ایشوز ہوئے، سرکولرز ایشو ہیں۔ اس کے اندر ایکسچینج آف انفارمیشن کا سرکولر ہے جو جنوری 2023 میں ایشو ہوا،
اور وہ میرے حساب سے کافی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اس طرح اس کو امپورٹنس نہیں ملی یا لوگوں اویئر نہیں ہے اس کے حوالے سے. جو پاکستان یعنی اب گلوبل ایک طرح سے ہو چکا ہے ساری چیزیں، تو انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہیں تو کس طرح ہوتی ہیں، تو وہ ایکسچینج آف انفارمیشن کا مینول جو ایف بی آر نے اپلوڈ کیا ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے. پھر سرکولر 1 جو آیا تھا انیشیلی 7E کے اوپر، اور اس میں ایک فارم مینولی بنا کے بھیجا تھا، اس کو بھی ایک نظر ڈال لیں گے. اور پھر فائنلی جو سرکولر 3 ہے جو فیلڈ میں ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو 7E کو بھی کنٹینیو کریں گے اور اوورسیز پاکستانی کے حوالوں سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.